بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی اذان کس نے دی؟ کون تھا وہ شخص جس پر تپتی ریت میں پتھر رکھے گئے مگر اس کی زبان سے صرف احدن احدن ہی نکلا؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسے غلام کی داستان جو اسلام کا پہلا مؤذن بنا، جن کی آواز سے مدینہ کی فضائیں لرز اٹھیں اور جن کے قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ حضرت بلال بن رباح۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کو زندہ کر دینے والی حقیقت ہے۔ حضرت بلال بن رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ سماج میں کوئی مقام نہ تھا لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ دوپہر کی تپتی ریت، سینے پر بھاری پتھر، کوڑے، بھوک اور پیاس، لیکن حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے۔ کفار کہتے تمہارا دین لات و عزیٰ کا دین ہے، حضرت بلال کہتے میرا پروردگار اللہ عز و جل ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیوست تھا کہ سارے آلام و مصائب اس کے سامنے ہیچ تھے۔ ایک دن حضرت بلال خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، بس آپ رضی اللہ عنہ نے بتوں کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ ناکام اور خسارہ میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے کہا مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کی جا رہی ہے، اب تو محض اس کے کفارہ میں لات و عزیٰ کے لیے 100 اونٹنیاں قربان کروں گا۔ قریش کے لوگوں نے کہا تمہارے کالے غلام نے یہ کر ڈالا ہے۔ اس نے ان کو بلایا، ان کو تلاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے۔ یہ ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس نے خولیہ کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں میں سے کسی کو یہاں نہ رہنے دینا؟ خولیہ نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا بلال تمہارے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بطحا کے تپتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے دونوں بازوں پر چکی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ چھوڑوں، اور پھر اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس کالے کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو میں ابو بکر کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا نہ گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابو بکر تمہارا میرے اوپر قرض ہے، تم مجھ سے بلال کو خرید لو۔ ابو بکر نے فرمایا ہاں کیا لوگے؟ اس نے کہا تمہارے غلام نستاس کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میں اسے دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں، آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی، فرمایا کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں آتی؟ تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا اگر آپ یہ 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور اپنی بات
پوری کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ بھی صحیح، اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اتنی بھاری قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں غسل مصائب و آلام سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو نماز کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہ تھا۔ صحابہ نے مشورہ دیا، کسی نے ناقوس کی رائے دی، کسی نے آگ جلانے کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقے پسند نہ آئے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ انہیں اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، بلال کو یہ کلمات سکھاؤ کیونکہ ان کی آواز بلند اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور انہیں اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ اذان دی، مدینہ کی فضا گونج اٹھی، صحابہ کرام گھروں سے نکل آئے اور یہ تاریخ کی پہلی اذان تھی جو کسی انسان نے اللہ کے دین کے لیے دی۔ سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ وہی بلال جنہیں کبھی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ منظر اعلان تھا کہ اسلام میں غلام اور آقا، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال کے لیے اذان دینا ممکن نہ رہا۔ جب بھی وہ اذان میں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کی آواز بھر آتی اور آنسو بہنے لگتے۔ اسی غم کے باعث آپ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے اصرار پر جب آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دن اذان دی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان تھی۔ وفات کے وقت فرمایا کل اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت نسل یا رنگ سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔